بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کراچی میں ایک قتل ہوا، ایک نہیں بلکہ 3 بیٹیاں اور ایک جو ہے ان کی ماں، اور قاتل کوئی اور نہیں بلکہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو قتل کر دیا ایک شخص نے جس کا نام ہے فواد۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے اس نے ذبح کر کے یہ خوفناک واردات کی، سب کو اس نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کا پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا کہ معصوم بچیاں اپنے ہی گھر پہ محفوظ نہیں، اور اپنے ہی باپ جس کا سایہ ان کے اوپر تھا، اور وہی سایہ جو ہے ان کے لیے ایک قاتل بن گیا۔ اور اس کے بعد اس نے خود بھی خودکشی کی کوشش کی، اور اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہے، بات وہ کرتا نہیں ہے۔ لیکن اب پولیس نے کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اس پہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں۔ ابتدائی طور پہ تو جو سٹیٹمنٹ آئی یہی آیا کہ اس شخص کے اوپر کوئی اس نے انویسٹمنٹ کی تھی، اور انویسٹمنٹ کرنے کے بعد وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈوب گئی، جس سے نقصان ہوا۔ نقصان ہونے کے بعد وہ مالی مشکلات کا شکار ہوا، تو اس نے اپنی ہی بیٹیوں کو قتل کر دیا اور اپنی ہی بیوی کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کر دیا، اور پھر اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ یہ کہانی اس کی جانب سے بیان کی گئی۔ لیکن اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں پولیس کی جانب سے۔ اب ان پہلوؤں کے اوپر دوبارہ پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے کہ کیا کہیں کوئی اور اس پیچھے اس کے لڑکی تو نہیں، یا کوئی اور ہاتھ تو ملوث نہیں۔ ان تمام پہلوؤں کو لے کے اب پولیس کی جانب سے انویسٹیگیشن شروع گئی ہے۔ اچھا، جو بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص یعنی کہ فواد کی جو شادی ہے وہ 18 سال قبل ہوئی، اور یہ ایک ارینج میرج تھی، یعنی کہ جو ہما ہے اس کی اور اس فواد کی شادی جو ہوئی وہ ارینج میرج تھی۔ البتہ یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ وہ آؤٹ آف فیملی تھی، اور ماں کے کہنے پر اس شخص نے شادی کی۔ اب یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ شاید یہ شخص کسی اور کو پسند کرتا تھا، اس وقت یہ شادی وہاں پر کرنا چاہتا تھا، لیکن ماں نے جب اس کو کہا، ماں نے مجبور کیا، ماں نے منا لیا، ماں نے راضی کر لیا، تو اس بندے نے ہما کے ساتھ شادی کر لی۔ خیر، اس کے بعد ان دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، آپس میں پیار محبت ہو گیا، اور جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بیٹیوں سے یعنی کہ 3 رحمتوں، اپنی رحمتیں دیں، 3 رحمتوں سے نواز دیا۔ زندگی اچھی چل رہی تھی، ان کا جو گھر بار ہے اچھا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، صاف ستھرے ہیں، اور رینٹ اپنا ہر چیز وہ پراپر ہر منتھ مینج کر رہا تھا، ایسا کچھ تھا نہیں۔ اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان بھی بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن میاں بیوی کے درمیان تعلقات میں کبھی ایسا کوئی تناؤ نہیں آیا، کبھی ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی کہ وہ ناراض ہو کے چلی گئی ہو، لڑائی ہو گئی ہو، کوئی فساد ہو گیا ہو۔ ہلکا پھلکا تو ظاہر ہے، وہ کہتے ہیں نا کوئی ٹچ مچ تو لگا ہی رہتا ہے گھر، جب آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں وہ برتن بھی آپس میں کھڑکتے ہی رہتے ہیں۔ تو خیر اینی ویز ان کا آپس میں پیار محبت کا قصہ مختصر یہ۔ اچھا، اس کے بعد اب ہوا یہ کہ جو ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس میں بھی پولیس یہ کہتی ہے کہ جو ہما ہے اس کی باڈی پہ ایسے کوئی نشانات پہلے کے نہیں تھے جس پہ یہ بات ہو سکے کہ یہ جو زخم کے نشانات ہیں پہلے کے ہیں، یا پہلے وہ تشدد کرتا تھا، یا کوئی اور معاملہ تھا۔ یعنی کہ جو اس کی باڈی پہ نشانات پائے گئے وہ اسی دن کے ہیں جس دن اس بیچاری کو قتل کیا گیا۔ اچھا، تو زبردست شادی چل رہی تھی، پڑھا لکھا آدمی بھی تھا، لیکن یہ پولیس ضرور بتا رہی ہے کہ واقعہ کے 1 روز قبل میاں بیوی کے درمیان تلخ کلامی ضرور ہوئی۔ اب وہ کس بات پہ ہوئی، اس بات کا بھی طے ہونا باقی ہے، کیونکہ پولیس کو تفتیش میں خاصی مشکلات کا سامنا ہے۔ مشکلات کا اس لیے سامنا ہے کہ اس میں جو 4 لوگ تو اس دنیا سے چلے گئے، اب ایک بیچاری جو ایک خود یہ شخص موجود ہے اور وہ خود بولتا نہیں ہے، ٹائپ کر کے بتاتا ہے، پولیس اسی ٹائپنگ کیے ہوئے میسج پہ چلتی ہے، پھر اپنے طور پہ اس کو تفتیش کا دائرہ کار پھیلا رہی ہے۔ اچھا، جب ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی تو ایک جھگڑا ہوا، تو اس سے اگلے ہی روز یہ واقعہ پیش آ گیا کہ بڑی بیٹی پڑھ رہی تھی، اس کے روم میں گیا، پیچھے سے جا کے چھری کے ساتھ اس کی گردن کاٹ دی، پھر دوسروں کو، پھر اپنی ہی بیوی کو، تو یوں اس نے پھر خود بھی خودکشی کی کوشش کی۔ تو اب پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا اس کو بنایا جا رہا ہے۔ بنایا کیسے جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ جی انویسٹمنٹ تھی، وہ ڈوب گیا، سرمایہ تھا، کیونکہ لوگ تنگ کر رہے تھے، تو پھر آپشن یہ تھا کہ اپنی بھی زندگی ختم کر لوں اور اپنے بچوں کی زندگی بھی ختم کر لوں۔ اب پولیس یہ کہتی ہے کہ کہیں
ये कोई दूसरी शादी वाला मामला तो नहीं है, क्योंकि 18 साल कबल ये मान तो गया, लेकिन ये पसंद तो किसी को करता था। अब ये तो नहीं है कि इसने कहीं कोई दूसरी शादी कर रखी है और इसने सोचा हो कि अपनी उस बीवी के लिए बाकी जो बच्चे हैं इनको ठिकाने लगा दूं, यानी कि 18 साल कबल ही क्या इसने कोई बुनियाद तो नहीं रख दी, या अब वो वापस आ गई हो या कोई और लड़की हो। अब इस पहलू को लेके पुलिस ने एक नई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। वो इन्वेस्टिगेशन क्या है, उस पर डाटा हासिल किया जा रहा है नादरा से, जो पुलिस के सोर्सेज बताते हैं इन्वेस्टिगेशन के, कि डाटा हासिल किया जा रहा है कि वहाँ पे जो फैमिली ट्री है उसमें कहीं कोई निकाह तो नहीं है, इसका कोई निकाह वगैरह आ रहा हो, ताकि इस चीज़ का क्लियरेंस हो जाए। और उसके अलावा जो इलाके की मसाजिद हैं या निकाह रजिस्ट्रार होते हैं, जो यूनियन काउंसिल वगैरह, वहाँ पे कहीं निकाह तो रजिस्टर नहीं हुआ, दूसरा निकाह, ताकि उस शख्स के पास भी पहुंचा जाए कि क्या कहीं इस केस में कोई दूसरा हाथ तो मुलविस नहीं है। क्योंकि हुमा जो है वो इसकी फैमिली से नहीं थी, आउट ऑफ फैमिली की थी, लेकिन शादी फुली अरेंज मैरिज थी, ये एक बात सामने आई है। और अरेंज मैरिज थी, और अरेंज मैरिज के बाद इनका आपस में अच्छा प्यार मोहब्बत भी था, घर बहुत अच्छा चल रहा था। न जाने वो कहते हैं किसकी नज़र लग गई और बेचारा का घर तबाह हो गया। और अब मामला जो है ये रिजॉल्व हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन अब जिस पहलू पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है ये बड़ा हसास है। अगर तो किसी दूसरे शख्स, ये लड़की हो सकती है, कोई और हो सकता है, उसकी वजह से ये हुआ है, तो ये वाकई ही बहुत अफसोसनाक तो खैर अभी भी है। 3-4 जाने गई हैं इसमें, और समझ भी नहीं आ रही इंसान को कि कैसे ये पॉसिबल हो गया। और इंसान दहल के रख गया कि वो बेटियां जो इससे प्यार करती होंगी, ये वो बाप जो अपनी ही बेटियों से मोहब्बत करता था, और उन्हीं को अपने ही हाथों से, यानी कि इसके उस वक्त हाथ भी ना कांपे, अपनी औलाद पे तो इंसान हाथ उठा नहीं सकता, इसने छुरी उठा ली। ये नाजरीन इतना सादा मामला नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी अपनी बीवी के साथ लेट्स सपोज कोई फाइट हो गई थी, कोई झगड़ा हो गया था, कोई तनाव था, कोई और मसला था, तो उसका ये हल तो नहीं कि आप उनको कत्ल कर दें, आप उनको छोड़ दें, आप उनको घर से निकाल दें, आप कुछ कर लें, लेकिन किसी की जान लेने का आपको इख्तियार नहीं था। इस बात पे इस मुलजिम को बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, और ये नहीं हो सकता कि इस पे ना हो। लेकिन एनीवेज अब जो इन्वेस्टिगेशन है, कुछ और चीज़ें भी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगा। आप लोग मुसलसल कह रहे थे यार आप इस पे अपडेट्स नहीं दे रहे, वीलॉग्स नहीं कर रहे, तो मैंने आपको बताया था मैं उस वक्त तक नहीं करता जब तक कुछ चीज़ें सामने ना आए। तो अब कुछ आई, और इस पे शायद सकलैन साहब भी काम कर रहे हैं, उनसे भी कुछ चीज़ें आई, तो मैंने कहा चलो अब आपके साथ मैं भी अपने प्लेटफॉर्म से शेयर कर देता हूँ। तो नाज़रीन ये था आज का वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए, जहाँ रहिए खुश रहिए। अल्लाह ताला आप सबको, मुझे और हमारे इर्द गिर्द बसने वाले लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और जितने भी घर हैं उन सबको आबाद रखे, और ऐसे वाक़यात से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।